علی بھائی، آپ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، نماز عشاء ادا کی تو ہاتھ چھوڑ کے جی جی الحمدللہ. آپ امامت کر رہے تھے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، میری روزانہ کی روٹین ہے. میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، سال ہر سال سے. ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے، عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے، مغرب کی باندھ کے، اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے. میں دونوں سنتوں پر عمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی. اہل سنت کے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہاتھوں کو رکھنے کی جگہ کون سی ہے اور ہاتھوں کو کس طریقے سے رکھا جائے گا. حدیث موجود ہے، واضح احادیث سے صحیحہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پر رکھا کرتے تھے. سنن ابی داؤد کے اندر ہی 756 نمبر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے. اسی طرح جامع ترمذی میں 252 نمبر حدیث ہے. حضرت حرب دائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تھے تو آپ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو نماز میں پکڑ لیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں 1198 نمبر حدیث کے اوپر تعلیقاً امام بخاری مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے گیا کہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں گٹ پر، بائیں رسک پر رکھا کرتے تھے. اس کے علاوہ سنن نسائی کے اندر حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ یہ اوائل کی بات ہوگی، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میں نے اپنا دایاں ہاتھ نیچے اور بایاں اوپر رکھا ہوا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا دایاں ہاتھ نکال کے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. صحیح بخاری میں 740 نمبر حدیث ہے کہ حضرت سیدنا سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ مرد اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بائیں زرہ پر رکھے. اور یہ جو زرہ ہے اس کا پوائنٹ اور اس کا موقع محل اس حدیث کے اندر مبہم ہے. اس کی تفصیل صحیح ابن خزیمہ کی 480 نمبر حدیث کے اندر موجود ہے. سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ وضع یدہ الیمنی علی ظہر کف الیسری والرسغ والساعد، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی کی پشت ہے، جوڑ اور کلائی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو اس مقام پہ، زرا کے اس مقام پہ رکھا. صحیح ابن حبان میں 1770 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم نبیوں کا گروہ، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سحری کو تاخیر کے ساتھ کریں، افطاری جلدی کریں، وَأَن نُمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا، اور ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں ہاتھ کو پکڑ کے رکھیں. یہ ساری حدیث موجود ہیں. اس کے علاوہ دیگر روایات موجود ہیں جن سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس مقام پہ رکھا جائے اور دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں کو پکڑا جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے. اب جس حدیث سے مرزا جیلمی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا ثبوت اور سنت ہونا بیان کر رہا ہے، اس حدیث میں ہاتھ چھوڑنے کا ایک لفظ موجود نہیں، کوئی جملہ، کوئی کلمہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز ادا فرمائی. حدیث کے اندر لفظ ہے حتی یقر کل عظم فی موضعہ. اہل علم جانتے ہیں، عربی گرامر کو، عربی زبان کو جاننے والے وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ موضع اس میں ظرف کا صیغہ ہے، رکھنے کی جگہ، حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنے رکھنے کی جگہ پہ ٹک جاتی، قرار پا جاتی. اب رکھنے کی جگہ کون سی ہے؟ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر، یہ رکھنے کی جگہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں گے اور یہ واضح احادیث موجود ہے. اور پھر مرزا جیلمی نے حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو سنن ابی داؤد سے پڑھا، صحیح بخاری سے نہیں پڑھا، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر نہ تو اس حدیث کے اندر رفع الیدین کا ذکر موجود ہے اور نہ یہ موجود ہے کہ جو نا وہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس لوٹ آتی، اس میں ذکر ہی نہیں ہے. اور پھر یہ سنن ابی داؤد کی جو روایت ہے اس میں عبد الحمید بن جعفر جو راوی ہے وہ ضعیف راوی ہے، خطا کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، واہمی راوی ہے، قدری بدعاتی راوی. اس کے اوپر سخت جروحات محدثین کے موجود ہیں. تقریباً 30 کے قریب حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ عبد الحمید بن جعفر پر محدثین ائمہ علماء نے سخت جرح کی ہے. جبکہ صحیح بخاری کے اندر یہی حدیث 828 نمبر ہے، اس میں عبد الحمید بن جعفر نہیں ہے، اس میں رفع الیدین کا ذکر بھی نہیں ہے اور اس میں یہ بھی ذکر نہیں ہے جو مرزا جیلمی اس حدیث سے بیان کر رہا ہے.